اب آئیے چوتھی دلیل۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 45، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ ترجمہ، اے میرے رسول، ان رسولوں سے پوچھ لیجئے، اے میرے رسول، اے محمد مصطفیٰ، ان رسولوں سے پوچھ لیجئے۔ شب معراج کی بات ہے، جب سارے نبی اکٹھا ہوئے، جب سارے نبی جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور آواز پروردگار ہے میرے محبوب ان سے پوچھ لیجئے، واسأل، ان سے سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان رسولوں سے سوال کیجئے جو آپ سے پہلے مبعوث کیے گئے، جو آپ سے پہلے گزر چکے، جو بھیجے گئے، کہ تمہیں کس بات پہ تمہیں بھیجا گیا، تم سے کیا وعدہ لیا تھا، تم سے کیا اقرار لیا تھا، اقرار کیا لیا تھا۔ اب یہاں پر میں پھر عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، سرکار کی حدیث ہے، اور اس پر بھی میں اہل سنت کی 9 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ 9 کتابیں اہل سنت کی، سب سے پہلے حدیث سماعت فرمائیں اور اس کے بعد کتاب ملاحظہ فرمائیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آسمان پر فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے نبی، ان سے پوچھو جو تم سے پہلے رسول بھیجے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پہ بھیجا گیا، تم سے کیا اقرار لیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، یا کیا پوچھا، یعنی یہ پوچھا کہ کس بات کا تم سے اقرار لیا گیا، اس کے بعد تمہیں بھیجا۔ تو تمام انبیاء نے جواب دیا کہ ہم اس وقت تک نہیں بھیجے گئے جب تک ہم نے آپ کی، یعنی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ اکبر! نبیوں کا گزارا نہیں ہے ولایت علی کے اقرار کے بغیر۔ مولوی تیرا گزارا ہو جائے گا، تیرا گزارا ہو جائے گا، نبیوں کا گزارا نہیں ولایت علی کے بغیر۔ ولایت علی کے اقرار کے بعد اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ اہل سنت کی 9 کتابیں اہل سنت کی ملاحظہ فرمائیں، یعنی ان سے رسول اللہ کی ولایت کا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار لیا، اور مولا علی کی ولایت کا کیسے اقرار لیا جاتا ہے، توحید کا اقرار رسول اللہ نے کیسے لیا، رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اقرار کیسے لیا، بتاؤ، تب تمہیں جا کے کہیں ولایت علی کی سمجھ آئے گی۔ جب توحید کا رسول اللہ نے اقرار لیا تو پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جب اپنی رسالت کا اقرار لیا تو فرمایا کہ پڑھو محمد رسول اللہ۔ اب جب ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرار کی بات آئی، مولویوں کو موت آنے لگی۔ علی ولی اللہ، جب تک نبیوں نے نہیں پڑھا اللہ نے ان نبیوں کو مبعوث نہیں فرمایا، اللہ نے انہیں بھیجا ہی نہیں تب تک جب تک انہوں نے ولایت علی علیہ السلام کا اقرار نہیں کر لیا۔ تو ولایت علی کے بغیر مولوی نبیوں کا گزارا نہیں ہے۔ اگر تو چاہے بھی تب بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو کیا، تیرے ابا جان کو بھی ولایت علی کا اقرار کرنا ہوگا اگر قیامت کے دن کامیابی چاہیے، اگر قیامت کے دن نجات چاہیے، اگر قیامت کے دن دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں اگر پناہ چاہیے، تو ولایت علی کا اقرار تیرے ابا جان کو بھی کرنا ہوگا، تجھے بھی کرنا ہوگا، تیری اولاد کو بھی کرنا ہوگا۔ ہر اس مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہر اس کو کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا، جبرن نہیں، دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا علی کو وہی قبول کرتا ہے، علی کو وہی تسلیم کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے، علی کو وہی ترک کرتا ہے جو حرام زادہ ہوتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ اہل سنت کی 10 کتابیں ملاحظہ فرمائیں اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے تفسیر غرائب القرآن، امام نظام الدین نیشاپوری،
یہ تفسیر کا دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تفسیر میں نہ جلد بتاؤں گا نہ میں آپ کو صفحہ نمبر بتاؤں گا، کیونکہ پرنٹنگ الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 45 کی ڈیٹیل آپ دیکھ لینا۔ یہ تفسیر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اہل سنت کی، آپ بے فکر رہیں، ایک کتاب بھی میں شیعہ کی نہیں پیش کروں گا، سب کی سب انشاءاللہ اگر 2 پارٹ ہوئے، 3 پارٹ ہوئے، 4 پارٹ ہوئے، جہاں تک میں ساری انشاءاللہ کتابیں اہل سنت کی پیش کروں گا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ تو تفسیر غرائب القرآن پہلی، اور مصنف ہے اس کے امام نظام الدین نیشاپوری۔ دوسری کتاب ہے تفسیر ثعلبی، اور اس کے مصنف امام ابو اسحاق ثعلبی۔ تیسری ہے کتاب شواہد التنزیل، جلد اس کی 1 صفحہ نمبر 223، اور مصنف ہے اس کے امام ابو بکر الخسکانی، امام ابو بکر، سبحان اللہ۔ چوتھی کتاب میں پیش کرنے جا رہا ہوں ینابع المودہ، صفحہ نمبر اس کا 132، اور مصنف ہے اس کے امام شیخ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ حنفی۔ پانچویں کتاب ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر 75، مصنف اس کے یوسف کنجی شافعی۔ چھٹی کتاب مناقب امام علی علیہ السلام، صفحہ نمبر اس کا 312، اور مصنف امام خوارزمی۔ ساتویں کتاب فرائض الصمتین، صفحہ نمبر اس کا 81 ہے، اور مصنف اس کے امام الجوینی۔ آٹھویں کتاب معرفت العلوم الحدیث، اور صفحہ نمبر اس کا 193، مصنف اس کے امام حاکم۔ نویں کتاب تاریخ مدینہ و دمشق، صفحہ نمبر اس کا 241، اور مصنف ہے اس کے امام ابن عساکر۔ اہل سنت کی 9 کتابیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو نبوت تب دی گئی، نبوت دے کے تب مبعوث کیا گیا جب انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا، نبیوں کو بھیجا ہی اس کے بعد جب انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا۔ تو اب بھی سمجھ میں کسی کو نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ نبیوں کا پڑھا ہوا کلمہ ہے، تو علی ولی اللہ کے اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پڑھ لو گے، دل سے اقرار اگر کر لیا تو قیامت میں فلاح پاؤ گے، قیامت میں کامیابی پاؤ گے، ورنہ ولایت علی کا جس نے بھی انکار کیا، جہاں بھی انکار کیا، جب بھی انکار کیا، نہ اس کی دنیا سلامت ہے نہ اس کی آخرت سلامت ہے۔